پیاری زمین، پرل ایسبک کے ناول دا گڈ ارتھ کا اردو ترجمہ۔ نواں حصہ، باب 14۔ بالآخر ان غریبوں کے گھر بھی بہار آئی جو گداگری کیا کرتے تھے۔ اب پہاڑیوں اور قبرستانوں میں ککروندے، ککرمتے وغیرہ کی تلاش میں پھرنے لگے جن میں ابھی ابھی کوپل آئی تھی۔ ہر روز جھونپڑوں سے گدری پوش بچوں اور عورتوں کا غول زنگ خوردہ چھڑیاں، نوکدار پتھر یا ٹین کے ٹکڑے لیے ہوئے بانس یا سرکنڈے کی ٹوکریوں کے ساتھ نکلتا اور سڑکوں یا میدانوں میں ایسے رزق کی تلاش میں سرگردانی کرتا جس کے لیے نہ دام دینے ہوں نہ ہاتھ پھیلانا پڑے۔ اولان اپنے دونوں بیٹوں کے ساتھ اس گروہ کی ہم رکاب ہوتی، لیکن مردوں پہ محنت فرض ہے۔ وانگلو حسب دستور کام کرتا رہا، گو کہ دھوپ، گرمی اور بارش مصیبت زدوں میں تمناؤں اور بے اطمینانیوں کی لو سلگاتی رہتی۔ جاروں میں ان سب نے جی جان سے محنت کی اور زبان بھی نہ ہلائی۔ ننگے پاؤں وہ برف پر چلا کیے اور شام کو گھر جا کر چپ چاپ وہ نان شبینہ زہر مار کر لی جو دن بھر کی بھیک اور مشقت کے بعد انہیں میسر آئی تھی۔ پھر مرد، عورت اور بچے ایک ساتھ گہری نیند سو رہتے، اس کے باوجود اپنے جسم کو یہ روکھے سوکھے ٹکڑے نہ دے سکتے تھے جس کی انہیں ضرورت تھی۔ یہ وانگلوں کی جھوپڑی کی حالت تھی اور جانتا تھا کہ اس کے پڑوسیوں کے یہاں بھی یہی حال ہے، لیکن آمد بہار کے ساتھ ان کے دل کے بندھن کھل گئے اور دل کی بات زبان تک آنے لگی۔ شفق کے دھندلکے میں وہ سب جھونپڑیوں کے باہر جمع ہوتے اور گفتگو کے درمیان میں وانگلوں کو ایسے پڑوسیوں سے ملنے کا اتفاق ہوا جنہیں وہ پہلے نہ جانتا تھا۔ اگر اولان ہوتی تو وہ یا تو کسی کی بیوی کے پٹنے کی شکایت کرتی یا کسی کوڑھی یا گرہ کٹ کا حال سناتی اور اس کے بعد ہاں یا نہ کہہ کر چپ ہو رہتی۔ وانگلنگ اس قسم کی باتوں کا اتنا عادی ہو چکا تھا کہ دوسروں کی سنتا اور اپنی ایک نہ کہتا۔ ان پھٹے حال پڑوسیوں کے پاس بھیک یا محنت کے علاوہ اور کچھ نہ تھا، اور وانگلنگ کو ہمیشہ ان سے ایک بیگانگی سی محسوس ہوتی۔ اس کی اپنی زمین اس کی منتظر تھی، دوسروں کو بس یہ فکر تھی کہ کل ذرا سی مچھلی کہاں سے ملے، کس طرح چھٹی منائیں یا ایک دو آنے کا جوا کہاں کھیلیں، کیونکہ ہر روز ان کے لیے گناہ و افلاس کا پیامی تھا اور انسان کتنا ہی مایوس کیوں نہ ہو بازی لگانے سے نہیں چوکتا۔ لیکن وانگلنگ کو بس اپنی زمین کی دھن تھی۔ اس امید موہوم نے اس کے دل میں یہ لو لگا رکھی تھی کہ کسی ترکیب سے گاؤں واپس جاؤں، نہ تو وہ اس امیر کی حویلی کا غلام ہے اور نہ اس کی دیوار سے لتھڑی ہوئی کیچڑ کا زائدہ۔ وہ کسان ہے اور اس وقت تک خوش نہیں رہ سکتا جب تک اس کے پاؤں تلے زمین نہ ہو۔ بسنت میں ہاتھوں میں ہل اور دھان کٹائی کے سمے ہاتھوں میں کھرپی نہ ہو، اس لیے وہ ان باتوں کو اوپری دل سے سنتا تھا، کیونکہ اس کے دل میں یہ خیال پوشیدہ تھا کہ وہ کئی کھیتوں کا مالک ہے، گیہوں کے وہ کھیت جو اس کے اجداد چھوڑ گئے تھے اور چاول کے وہ کھیت جو اس نے خود خریدے تھے۔ یہ لوگ ہمیشہ روپیوں کا ذکر کیا کرتے، 4 گرہ کپڑے کے کتنے پیسے دیے، بالشت پر مچھلی کے کئے آنے لگے، دن بھر کی دوڑ دھوپ کے بعد پلے کیا پڑا۔ ٹیپ کا یہ بند ہوتا کہ اگر اس حویلی کے خزانے انہیں مل جائیں تو کیا کریں۔ ہر صحبت کا خاتمہ اس لفظ خیر کے ساتھ ہوتا، کاش میرے پاس وہ سونا ہوتا جو اس کی پیٹی میں ہے، اور وہ چاندی جو اس کے جیب میں ہر روز کھنکتی ہے، اور وہ زمرد جو اس کی بیوی کے جسم کے اوپر، اور وہ موتی جو اس کی خادماؤں کے بدن پر ہیں۔ اگر یہ مال دولت انہیں مل جائے تو وہ کیا کریں گے؟ اس کی نسبت وانگلنگ نے صرف یہ سنا کہ وہ کیا کھائیں گے اور خوب آرام کریں گے۔ ان نعمتوں کا ذکر جو ان کی نظر سے بھی نہ گزری تھیں، اور قہوہ خانوں میں قمار بازی کی خواہش، حسین عورتوں کی خرید کے چرچے، سب سے زیادہ یہ خواہش کہ وہ کبھی کام نہ کریں گے اور ہمسایہ امیر کی طرح نٹھلے رہیں گے۔ یہ سن کر وانگلنگ ایک بیک پکار اٹھا، اگر میرے پاس اتنی دولت ہوئی تو میں اچھی اچھی زمینیں خریدوں گا اور ان سے غلہ پیدا کروں گا۔ اب تو سب لوگ بیک آواز اس سے الجھ پڑے۔ اس کوڑھ مغز گنوار کو
جو نہ تو شہری زندگی کو سمجھتا ہے اور نہ دولت کے صحیح مصرف کو۔ اسے تو بیل یا گدھے کی دم پکڑے غلامی کرنے میں مزہ آتا ہے۔ ان میں سے ہر ایک کو یقین ہو گیا کہ وانگ لونگ سے زیادہ اس دولت کا اہل ہے، کیونکہ وہ بہتر طریقے سے اسے خرچ کر سکے گا۔ لیکن وانگ لونگ نے اس حقارت کا کوئی اثر قبول نہ کیا۔ آپ وہ یوں منصوبے گانٹنے لگا، یہ بقا کریں لیکن میں ہیرے موتی کو زرخیز زمین کی شکل میں بدل دوں گا۔ یہ ادھیڑ بن اسے اپنی زمین کے لیے زیادہ بے چین کرنے لگی۔ دن رات اسی خیال میں محو رہنے کی وجہ سے اسے اپنے گرد و نواح کی زندگی پر خواب کا سا گمان ہونے لگا۔ کوئی عجیب چیز دیکھ کر بھی وہ اس کی وجہ دریافت نہ کرتا تھا۔ مثلاً اس کی سمجھ میں نہ آتا تھا کہ لوگ آئے دن پرچے کیوں بانٹا کرتے ہیں اور کبھی کبھی اسے بھی بے مانگے کیوں دے دیتے ہیں۔ وانگ لونگ نے کبھی پڑھنا لکھنا نہ سیکھا تھا۔ یہ کالے اکچھر اس کی سمجھ میں نہ آتے تھے جو اشتہاروں کی صورت میں شہر پناہ پر چپکا دیے جاتے یا لوگوں میں بانٹ دیے جاتے۔ 2 مرتبہ اسے یہ اشتہار ملے تھے۔ پہلی بار ایک پردیسی نے اسے ایک اشتہار دیا تھا۔ یہ پردیسی ویسا ہی تھا جسے اس نے کبھی رکشہ پر بٹھایا تھا۔ فرق یہ تھا کہ یہ مرد تھا اور اس قدر نحیف گویا آندھی نے کسی پیڑ کو مروڑ کر رکھ دیا ہو۔ اس کی آنکھیں نیلی تھیں اور چہرہ ریش آلودہ۔ اس کے ہاتھوں پر بھی بال تھے اور اس کا رنگ بھی سرخ تھا۔ اس کی بڑی سی ناک گالوں کے آگے یوں ابھر آئی تھی جیسے جہاز کا مستول۔ وانگ لونگ اس کے ہاتھ سے کچھ لیتے ہوئے ڈرا، لیکن اس کی نیلی آنکھوں اور بڑی سی ناک کو دیکھ کر انکار کرنے کی بھی جرت نہ ہوئی۔ جب یہ گورا چلا گیا تو وانگ لونگ نے اشتہار پر نظر ڈالی۔ کیا دیکھتا ہے کہ ایک گورے آدمی کی تصویر بنی ہے جو 24 سلیب پر ٹنگا ہوا ہے۔ ایک لنگوٹی کے سوا اس کے جسم پر کوئی کپڑا نہیں۔ بظاہر وہ مردہ تھا کیونکہ اس کا سر کندھے پر ڈھلک آیا تھا اور آنکھیں بند تھیں۔ وانگ لونگ سہمی ہوئی دلچسپی سے اس تصویر کو دیکھتا رہا اور اس کے نیچے کچھ لکھا ہوا تھا جسے وہ نہ پڑھ سکا۔ رات کو وہ یہ تصویر گھر لے گیا اور اپنے باپ کو دکھائی۔ وہ بھی ان پڑھ تھا، چنانچہ گھر کے سب لوگ اس کے متعلق قیاس لگانے لگے۔ دونوں لڑکے قدر وحشت اور قدر حیرت کے ساتھ چیخ پڑے، اس کے سینے سے یہ خون کیسا نکل رہا ہے؟ اور بڑے میاں نے رائے زنی کی، یہ ضرور کوئی بدکار ہوگا کہ یوں سولی پر چڑھا دیا گیا۔ لیکن وانگ لونگ خوفزدہ ہو کر غور کرنے لگا کہ پردیسی نے یہ تصویر اسے کس غرض سے دی تھی۔ ممکن ہے کہ مقتول اس کا بھائی ہو اور وہ یا اس کے ہم قوم اس قتل کا انتقام لینا چاہتے ہوں۔ یہ سوچ کر کئی روز تک وہ اس سڑک کی طرف نہ گیا۔ جب یہ واقعہ گیا گزرا ہوا تو اولاد نے ردی کاغذوں کے ساتھ یہ تصویر کسی جوتے کے تلے میں لگا دی تاکہ وہ مضبوط ہو جائے۔ دوسری مرتبہ جس نے اسے ایک پرچہ دیا وہ ایک خوش لباس نوجوان تھا جو ان لوگوں سے بے تکلفانہ باتیں کر رہا تھا جو ایسے موقعوں پر لامحالہ سڑکوں پر جمع ہو جایا کرتے ہیں۔ اس پرچے پر بھی موت کی تصویر تھی، لیکن یہ کوئی پردیسی گورا نہیں بلکہ وانگ لونگ کا ہم جنس اور ہم قوم تھا، پیلی رنگت کا، زار و نحیف، شکستہ حال، مفلس۔ اس کی مردہ لاش پہ ایک فربا اندام کھڑا ہوا بڑے سے چھڑے سے پے در پہ اس پر وار کر رہا تھا۔ یہ نظارہ دردناک تھا اور وانگ لونگ اس کی تحریر کو بوجھنے کی سعی حاصل کرنے لگا۔ پاس کھڑے ہوئے کسی آدمی سے اس نے پوچھا، اگر آپ کچھ شدھ بدھ جانتے ہیں تو مجھے اس ہولناک سانحے کی تفصیل پڑھ کر سنائیے۔ جواب ملا، خاموشی سے سنو، یہ نوجوان ہمیں سب کچھ سمجھا دے گا۔ اب وانگ لونگ نے جو کچھ سنا وہ اس سے پہلے کبھی اس کے گوش گزار نہ ہوا تھا۔ نوجوان بولا، یہ مردہ لاش تمہاری ہے۔ قاتل وہ امیر اور سرمایہ دار ہے جو جیتے جی اور بعد موت تمہارا خون پیتا رہتا ہے۔ تم نادار و خوار ہو کیونکہ سرمایہ دار تمہاری متاع غصب کر رہا ہے۔ جب پانی کم یا زیادہ برستا تھا تو وانگ لونگ قدرت کو رو دھو کر چپ ہو رہتا تھا۔ جب بارش اور دھوپ کا توازن ٹھیک ہوتا اور فصل اچھی ہوتی تو وانگ لونگ اپنے کو غریب نہ سمجھتا۔ اس وجہ سے وہ اشتیاق سے تقریر سننے لگا کہ بے آبی سے سرمایہ دار کا تعلق معلوم کر سکے۔ جب اس مسئلے کو چھوڑ کر مقرر زمین و آسمان کے قلابے ملانے لگا تو وانگ لونگ سے نہ رہا گیا اور وہ پوچھ بیٹھا، حضرت کوئی ایسی صورت بھی ہے کہ ظالم سرمایہ دار برابر پانی برساتے رہیں تاکہ میں برابر کام کر سکوں؟ نوجوان نے حقارت سے اسے گھور کر جواب دیا، تم بھی کتنے احمق ہو، اور تمہاری حماقت تو اس چوٹی سے ہی ظاہر ہے۔
جب پانی کے دن نہ ہوں گے تو کوئی پانی نہیں برسا سکتا، لیکن اس سے ہمیں کیا غرض؟ اگر سرمایہ دار اپنی پونجی ہمیں بانٹ دیں تو بارش ہو یا نہ ہو، ہم سب کے پاس رزق و دولت کی بہتات ہوگی۔ اس پر ہر طرف سے تحسین و آفرین کی صدا بلند ہوئی، لیکن وانگلنگ کو تسلی نہ ہوئی۔ آخر زمین ہی ہے، پیسہ تو ہاتھ کا میل ہے، اور پانی یا گرمی میں کمی زیادتی ہوئی تو قحط یقینی ہے۔ نوجوان نے اسے جو پرچے دیے اس نے خوشی خوشی لے لیے تاکہ جوتوں کے تلے میں لگانے کے کام آئے۔ اولان کو یہ سب دے کر اس نے کہا، اب نہ کہنا کہ جوتوں میں دینے کے لیے ردی کے کاغذ نہیں ہیں، اور وہ بدستور کام میں لگ گیا۔ شام کی گفتگو کے دوران میں اسے معلوم ہوا کہ پڑوسیوں میں سے کئی کو نوجوان کی باتیں پسند آئیں، خصوصاً اس وجہ سے کہ پس دیوار ایک سرمایہ دار کی حویلی تھی، اور اس حویلی اور ان جھوپڑیوں کے درمیان صرف ایک دیوار کا فصل تھا، اور یہ دیوار ان مضبوط کانوڑوں کی ضرب سے توڑی جا سکتی تھی جنہیں وہ بوجھ لادنے کے لیے کاندھے پر لادے پھرتے تھے۔ بہار کی فطری اشتعال انگیزی کے ساتھ اب یہ نئی بے چینی ہر طرف پھیلنے لگی جو اس قسم کے نوجوان خاک نشینوں میں پیدا کر رہے تھے۔ یہ خیال کہ جو ان کے پاس نہیں ہے وہ بے انصافی کے سبب سے دوسروں کو حاصل ہے۔ ہر شام ان مسئلوں پر بحث کرتے کرتے اور روز بروز بیگار کرتے کرتے جوانوں اور جگرداروں میں سے ایک ایسا طوفان اٹھا جو سیلاب کی طرح بے روک ٹوک پھیلتا چلا گیا۔ یہ خواہشات کی تکمیل کا تقاضا تھا۔ لیکن وانگلنگ ان سب باتوں کو دیکھ اور سن کر ان کے غصے سے متاثر ہونے کے باوجود اس خیال میں مگن رہا کہ اپنی زمین تک کس طرح پہنچے۔ اس شہر میں جو عجائبات کا مخزن تھا، وانگلنگ نے ایک نئی چیز دیکھی جو اس کی سمجھ میں نہ آئی۔ ایک روز جب وہ رکشہ لیے گاہکوں کا انتظار کر رہا تھا تو کیا دیکھتا ہے کہ کچھ مسلح سپاہی ایک آدمی کو گرفتار کر رہے ہیں، اور جب اس نے احتجاج کیا تو تلواروں کی جنبش نے اس کی زبان بند کر دی۔ وانگلنگ کے دیکھتے ہی دیکھتے کئی آدمی پکڑے گئے، اور اس نے دیکھا کہ یہ سب غریب مزدور ہیں۔ ابھی اس کے اوسان سدھرے بھی نہ تھے کہ اس کا ایک پڑوسی بھی اس کے نرغے میں آ گیا۔ یہ دیکھ کر اس کے حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی کہ ان گرفتاروں کو اپنے گناہ کا مطلق علم نہ تھا، اور خواہ مخواہ اس طرح باندھ دیے گئے تھے۔ پاس کی گلی میں اپنی رکشہ چھوڑ کر وہ گرم پانی کی دکان میں جا چھپا کہ مبادا دوسروں کی طرح دھڑ نہ لیا جائے، اور تب تک دیگوں کے پیچھے دبکا رہا جب تک سپاہی گزر نہ گئے۔ جب اس نے دکاندار سے اس معاملے کا حل دریافت کیا، بھاپ کی لہروں میں رہتے رہتے یہ بڈھا گیلے کپڑے کی طرح لجلجا ہو گیا تھا۔ وہ بولا، اب پھر کہیں جنگ ہو رہی ہوگی، کسے معلوم کہ یہ مرغے کیوں لڑتے رہتے ہیں۔ بچپن سے لے کر اب تک یہی دیکھتا آیا ہوں، اور میری موت کے بعد بھی یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ وانگلنگ نے سخت استعجاب کے عالم میں پوچھا، لیکن میرا پڑوسی اتنا ہی بے گناہ ہے جتنا میں، اور اسے اس جنگ کی کوئی اطلاع نہ تھی کہ وہ کیوں گرفتار ہو گیا۔ بڈھے نے دیگوں کے ڈھکنے کھڑکھڑاتے ہوئے جواب دیا، یہ سپاہی کہیں لڑنے جا رہے ہیں، اور انہیں بار برداری کے لیے تم جیسے قلیوں کی ضرورت ہے، اس وجہ سے وہ جبر کرتے ہیں۔ لیکن تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ اس شہر میں یہ تماشا آئے دن ہوا کرتا ہے۔ وانگلنگ کا دم رکنے لگا، لیکن اس کی اجرت محنتانہ اس بڈھے فرتوت نے جسے کسی سے کوئی توقع نہ تھی اور نہ اپنی دیگوں کے علاوہ کسی سے کوئی دلچسپی تھی، لاپرواہی سے کہا، میاں اللہ کا نام لو، کاہے کی اجرت؟ دن بھر میں دو ٹکڑے مل گئے، اور تالاب کا پانی تو بہت ہے۔ جب یہ سپاہی ٹھکانے لگ گئے اور تمہارے پاؤں صحیح سلامت رہے تو گھر لوٹ سکتے ہو۔ وانگلنگ ساری سٹی بھول گیا، اور ان کے بال بچے، انہیں اس خرافات سے کیا مطلب؟ بڈھے نے حقارت سے کہا، اور وہ ڈھکنا ہٹا کر دیکھنے لگا کہ ہنوز پانی میں ابال آیا ہے یا نہیں۔ بھاپ کے بادل نے اس کا حلقہ کر لیا، اور اب وہ مشکل سے نظر آ رہا تھا۔ بلا شبہ وہ رحم دل تھا، کیونکہ وانگلنگ سڑک کا جو منظر نہ دیکھ سکتا تھا وہ اس کی نگاہوں کے سامنے تھا۔ جب دوبارہ سپاہیوں کا جھنڈ سڑکوں کو ڈھونڈتا اور مزدوروں کو کھدیڑتا ہوا قریب آیا تو اس نے کہا، جلدی سے دبک جاؤ، وہ لوگ پھر ادھر آ رہے ہیں۔ وانگلنگ چھپ گیا، اور جب سپاہی کھٹ پٹ کرتے ہوئے پچھم میں اوجھل ہو گئے تو وانگلنگ اپنی جائے پناہ سے برآمد ہوا اور رکشہ اٹھا کر بیک بینی دو گوش اپنے جھونپڑے کو بھاگا۔
اولان میدان سے ذرا سی بھاجی چن لائی تھی اور اسے پکانے بیٹھی ہی تھی۔ اسے ہانپتے کانپتے ہوئے وانگلنگ نے یہ ماجرا سنایا۔ وہ اسے اپنے فرار کا قصہ سناتے سناتے اس خیال سے دہل اٹھا کہ کہیں پکڑ کر میدان جنگ نہ بھیج دیا جائے، پھر اس کا کنبہ فاقوں سے مر جائے گا، خود اس کی جان ماری جائے گی اور وہ سب کھیت دھرے کے دھرے رہ جائیں گے۔ اولان کو حسرت سے دیکھ کر اس نے کہا، اب میں لڑکی کو بیچ کر اپنے گاؤں پہنچنا چاہتا ہوں۔ کچھ سوچ بچار کر عورت نے اپنے مخصوص انداز میں کہا، کچھ روز اور دیکھ لو، آج کل عجیب و غریب چیمی گوئیاں ہو رہی ہیں۔ دن کے اجالے میں باہر جانے کی اس نے قسم کھا لی۔ بڑے بیٹے کے ہاتھ اس نے رکشہ اس کے مالک کو لوٹا دی۔ رات کو گوداموں میں جا کر وہ آدھی اجرت پر ٹھیلے کھینچنے لگا۔ 10 آدمی ایک گانٹھ اٹھاتے اور بوجھ کے مارے کراہنے لگتے، اور ان صندوقوں میں روئی یا ریشم یا خوشبودار تمباکو ہوتا اور اس کی مہک اتنی تیز ہوتی کہ چھن چھن کر باہر نکلتی۔ تیل اور شراب کے بڑے بڑے گیلن بھی ہوتے تھے۔ رات بھر تنگ گلیوں میں وہ بوجھ ڈھوتا رہا۔ اس کا ننگا جسم پسینے میں شرابور ہو گیا۔ ننگے پاؤں پتھروں پر پھسلنے لگے کیونکہ اوس کی وجہ سے وہ نم پڑ گئے تھے۔ راستہ دکھانے کے لیے آگے آگے ایک لڑکا مشل لیے چلتا تھا اور اس کی روشنی میں یہ گیلے پتھر اور انسانوں کے پتھرائے ہوئے جسم ایک جیسے معلوم ہوتے تھے۔ پاؤں پھٹنے سے پہلے وہ گھر لوٹا، اتنا نڈھال کہ بھوک بھی باقی نہ تھی۔ لیکن دن کو جب سپاہی سڑکوں کی تلاشی لیتے تو وہ اطمینان سے گھاس کی ڈھیری میں سوتا رہتا جو اولان نے اس کے تحفظ کے لیے جمع کر رکھی تھی۔ جنگ کہاں اور کن میں ہو رہی تھی، وانگلنگ کو اس کا علم نہ تھا، لیکن دوسری بہار کے آتے ہی شہر میں کھلبلی سی مچ گئی۔ ہر روز گھوڑا گاڑیوں میں دولت مند اپنی متاع اور بیویوں سمیت لدے پھندے ندی کنارے جاتے نظر آتے تھے، جہاں سے جہاز انہیں دوسرے مقاموں کو لے جاتے تھے، یا یہ امیر اس مکان میں جمع ہو رہے تھے جہاں سے آگ بجھانے والی گاڑیاں آتی جاتی رہتی تھیں۔ وانگلنگ خود تو باہر نہ جاتا تھا، لیکن اس کے بیٹے دوڑ کر آئے اور اچنبھے سے پکار اٹھتے، ہم نے ایک آدمی دیکھا جو مندر کے دیوتا سے زیادہ توندل اور موٹا تھا۔ وہ زرد ریشم کے پورے تھان میں ملبوس تھا اور اس کی انگلی میں سونے کی انگوٹھی تھی جس میں ایک سبز پتھر آئینے کی مانند جگمگا رہا تھا۔ اس کا بدن کھلائی اور ملائی کے سبب دمک رہا تھا۔ بڑے لڑکے نے سنایا، ہم نے بڑے بڑے صندوق جاتے دیکھے اور جب پوچھا کہ ان میں کیا ہے، کسی نے کہا ان میں سونا روپیہ ہے، مالک یہ سب کچھ نہیں لے جا سکتا اور کبھی یہ ہمارے ہتھے چڑھے گا۔ ابا دراصل اس کا مفہوم کیا تھا؟ یہ کہہ کر لڑکے نے باپ کو متجسس نگاہوں سے دیکھا۔ جب وانگلنگ نے جھلا کر جواب دیا، ان بیکار شہریوں کی بات چیت بے معنی ہوا کرتی ہے، تو لڑکا حسرت سے بول اٹھا، ہمیں چل کر اس میں حصہ بانٹ لینا چاہیے۔ نان خطائی کھانے کو بے اختیار جی چاہتا ہے، آج تک میں نے تل کے لڈو بھی نہیں چکھے۔ اب تو بڑے میاں کی نیند بھی غائب ہو گئی اور وہ بڑبڑانے لگے، جب اچھی فصل ہوتی تو تہواروں میں ہمارے گھر یہ لڈو بنا کرتے تھے، تل صاف کر کے منڈی لے جاتے وقت ہم تھوڑے سے بچا رکھتے تھے کہ تقریبوں میں کام آئیں۔ وانگلنگ کو وہ کلچے یاد آئے جو نوروز کو اولان نے بنائے تھے۔ اس کے منہ میں پانی بھر آیا اور گزشتہ یاد نے دل میں چٹکی سی لی۔ کاش ہم اپنے گاؤں لوٹ سکتے، وہ آپ ہی کہہ اٹھا، اور یکایک اس کے من میں یہ ترنگ اٹھی کہ اب اس جھوپڑی میں ایک روز بسر کرنا بھی محال ہے، جہاں پاؤں پھیلا کر سونے کی جگہ بھی نہ تھی، اور نہ وہ رات کو مزید بار برداری کر سکے گا، جبکہ جسم کو کاٹتی ہوئی رسی میں بندھے بندھے سڑکوں پر حیوانوں کی طرح بوجھ ڈھونا ہوتا ہے۔ راہ کے ہر روڑے کو وہ اپنا بیری تصور کرتا اور ہر لیک کو پہچانتا تھا جو اسے ان روڑوں سے پناہ دے اور زندگی کے ایک آدھ ذرے کو ضائع ہونے سے بچا لے۔ اندھیری راتوں میں ایسی ساعتیں بھی آتیں جب برسات نمناک رستوں کو اور بھی تر کر دیتی، پھر تو وانگلنگ کی تمام تر نفرت ان سنگریزوں کی طرف منعطف ہو جاتی جو اس کے بوجھل ٹھیلوں کو آگے نہ بڑھنے دیتے۔ ہائے میری دھرتی ماتا! یہ کہہ کر وہ یک بیک یوں دھار مار کر رونے لگا کہ لڑکے خوفزدہ ہو گئے اور اپنے بیٹے کی مایوسی دیکھ کر بڈھا اپنی چگی داڑھی میں منہ یوں ہلانے لگا جیسے روتی ہوئی ماں کو دیکھ کر بچہ کرتا ہے۔ اولان نے اپنے اسی بے احساس انداز میں کہا، ذرا صبر سے کام لو اور دیکھو کہ کیا ظہور میں آتا ہے۔ ہر طرف عجیب و غریب افواہیں اڑ رہی ہیں۔ اپنی جھونپڑی میں لیٹے ہوئے وانگلنگ
ہر آن سپاہیوں کے قدم کی آہٹ سنتا تھا جو میدان جنگ کو کوچ کر رہے تھے۔ ٹٹی کی درار سے جھانک کر وہ صرف یہ دیکھ سکتا تھا کہ موضوع یا چرمی پاپوشوں کی ایک لامتناہی قطار ہے جو یلغار کیے جاتی ہے۔ رات کو حمالی کرتے وقت وہ سپاہیوں کو قریب سے دیکھ کر گزرتے ہوئے دیکھتا، جن کے چہروں کو رہنما مشل کی جوت دم بھر کے لیے اجال دیتی۔ ان کے متعلق کچھ پوچھنے کی جرت اسے نہ ہوتی تھی۔ اپنا بوجھ لاد پھاند کر وہ جلدی جلدی کھانا کھاتا اور دن لوٹ پوٹ کر گزار دیتا۔ ان دنوں کوئی کسی سے کچھ نہ کہتا تھا۔ شہر پر خوف کی فضا چھائی ہوئی تھی اور ہر آدمی جھٹ پٹ اپنا کام ختم کر کے گھر لوٹ جاتا اور اپنے کو اندر سے بند کر لیتا تھا۔ جھونپڑیوں کے ارد گرد جھٹپٹے کے وقت گپ شپ کا سلسلہ بھی ختم ہو گیا۔ شہر کے بازار سونے پڑے تھے۔ ریشم کی دکانوں نے اپنے سائن بورڈ اتار دیے اور دروازوں کو بڑی مضبوطی سے مقفل کر دیا، غرض کے بھری دوپہر میں گمان ہونے لگا کہ یہ شہر ویرانہ ہو گیا ہے۔ چہار سو کانا پھوسی ہونے لگی کہ غنیم سر پر آ پہنچا۔ جو مالدار تھے وہ سخت ہراساں تھے، مگر وانگلنگ یا اس کے پڑوسیوں کو کوئی پرواہ نہ تھی۔ ایک تو وہ جانتے ہی نہ تھے کہ غنیم کون ہے، علاوہ بری انہیں اپنی زندگی کی پرواہ تو تھی نہیں، کسی اور چیز کا تو کیا ذکر۔ دشمن گھر میں گھسا آتا ہے تو آیا کرے، اس سے بدتر ان کی حالت ہو ہی نہیں سکتی۔ ہر آدمی اپنی راہ جا رہا تھا اور سرے بازار کسی سے بات چیت نہ کرتا تھا۔ اب گوداموں کے منیموں نے حمالوں کو برطرف کر دیا، کیونکہ اس زمانے میں مال کی خرید و فروخت یک لخت بند تھی، لہٰذا وانگلنگ کو دن رات خراٹے بھرنے اور اینڈنے کے سوا کوئی کام نہ رہا۔ پہلے تو وہ خوش ہوا، کیونکہ اس پر ایسی تھکن سوار تھی کہ گھنٹوں سوتا اور پھر بھی نیند پوری نہ ہوتی تھی، لیکن کام کے ساتھ کمائی بھی بند ہو گئی اور چند روز میں ان کی جمع پونجی ختم ہو گئی۔ اب پھر میاں پنجو تلاش روزگار میں مارے مارے پھرنے لگے۔ گویا یہ مصیبت ان کے لیے کافی نہ تھی کہ لنگر خانے بھی بند ہو گئے اور ان کے کارکنوں نے اپنی اپنی راہ لی۔ اب نہ تو کوئی کام تھا، نہ روٹی اور نہ راہگیر جس سے بھیک مل سکے۔ وانگلنگ نے اپنی بیٹی کو گود میں لیا اور نرمی سے پوچھا، کیوں ری پگلی، تجھے کسی بڑی حویلی میں رہنا پسند ہے جہاں پیٹ بھر کر کھانا اور تن ڈھانکنے کو کپڑا ملا کرے؟ لڑکی کی سمجھ میں کچھ نہ آیا اور مسکرا کر اس نے اپنے باپ کی وحشت زدہ آنکھوں کو پکڑنے کی کوشش کی۔ وانگلنگ سے ضبط نہ ہو سکا اور اس نے کرب آمیز آواز میں اپنی بیوی کو آواز دی، کیوں جی، کیا اس حویلی میں کبھی پیٹا بھی جاتا تھا؟ اولان نے سادگی سے جواب دیا، ہر روز مجھ پر مار پڑتی تھی، کمر بند سے، قمچی سے یا چابک سے۔ میں اس چابک سے پیٹی جاتی تھی جو کبھی جانوروں کو ہانکنے کے کام آتا تھا اور باورچی خانے میں لٹکا دیا جاتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اولان اس کا مدعا سمجھ رہی ہے، تاہم اپنی آخری امید کی بازی لگا کر اس نے پوچھا، ہماری بیٹی اس وقت بھی شکیل ہے، کیا حسین باندیوں کو بھی زد و کوب کیا جاتا ہے؟ عورت نے ایسی بے نیازی سے گویا اس معاملے میں اسے کوئی تعلق نہیں جواب دیا، یہ مالک کی مرضی ہے، جب چاہے اسے پیٹے اور جب چاہے اسے ساتھ سلائے۔ وہ صرف ایک کے لیے نہیں ہوتی بلکہ رات کو جس کا دل آئے اسے لے جا سکتا ہے۔ صاحب زادے باندیوں کے لیے تکرار کرتے اور بازی لگاتے تھے، کوئی کہتا کہ اچھا آج تمہاری تو کل میری باری ہوگی، اور جب وہ سب کسی لونڈی سے سیر ہو جاتے تو ان کی جوٹھن پر نوکر چاکر جھپٹ پڑتے، اور یہ سب اس حسین باندی کے ساتھ ہوتا جو ابھی جوان بھی نہ ہوئی ہو۔ وانگلنگ نے آہ بھر کر بچی کو سینے سے چمٹا لیا اور زیر لب اری ننھی پگلی کہتا رہا، لیکن اس کا دل اس طریقے سے رو رہا تھا گویا کوئی سیلاب زدہ سوجھ بوجھ کھو بیٹھے اور کہنے لگے، بس یہی ایک راستہ ہے۔ ابھی وہ یوں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایسی دہشت ناک گرج کی آواز آئی گویا آسمان پھٹ رہا ہو، اور سب نے خود بخود زمین پر گر کر منہ چھپا لیا۔ ایسا معلوم ہوا کہ یہ کڑک اور گرج ان کے ٹکڑے اڑا دے گی۔ وانگلنگ نے بچی کا منہ اپنی ہتھیلی سے ڈھک لیا، کیونکہ اس کی سمجھ میں نہ آیا کہ اس غلغلے کے بعد کس قسم کی مصیبت آنے والی ہے۔ بڈھے نے وانگلنگ کے کان میں چیخ کر کہا، بھئی یہ شور قیامت تو میں نے بھی آج تک نہ سنا تھا، اور دونوں لڑکے ہراس کے مارے چلانے لگے۔
مگر اولان نے خاموشی ہوتے ہی سر اٹھا کر کہا، میں نے جو کچھ سنا تھا وہی نظر کے سامنے آیا، دشمن شہر پناہ کے اندر داخل ہو رہا ہے۔ یہ جملہ ختم بھی نہ ہوا تھا کہ شہر سے ایک شور اٹھا۔ یہ انسانوں کی آواز تھی جو پہلے دھیمی تھی، جس طرح آندھی رفتہ رفتہ قریب آ رہی ہو، اور پھر یہ قیامت خیز شور ہر در و دیوار میں تھر تھری ڈالنے لگا۔ وانگ لنگ جھوپڑی کی زمین پر تن کر بیٹھ گیا۔ ایک عجیب سی ہراس اس کے دل میں اٹھی اور اس کا رواں رواں کانپنے لگا۔ گھر کے سب لوگ مبہوت ہو کر ایک دوسرے کو دیکھتے اور کسی نامعلوم واقعے کا انتظار کرنے لگتے، لیکن انسانوں کی بھیڑ کے ہلے کے سوا کوئی کانوں پڑی آواز نہ سنائی دیتی تھی، اور اس بھیڑ کا ہر فرد گلا پھاڑ کر چلا رہا تھا۔ اتنے میں دیوار کے پرے اور جھونپڑی کے پاس انہوں نے ایک بڑے پھاٹک کے چرمرانے اور ٹوٹنے کی آواز سنی۔ اسی وقت اس پڑوسی نے، جس نے کسی شام کو پائپ پیتے ہوئے وانگ لنگ سے گفتگو کی تھی، جھونپڑی کے اندر سر ڈال کر کہا، اے تم اب بھی یہاں دھونی رمائے بیٹھے ہو؟ اما وہ مبارک ساتھ آ پہنچی، سیٹھ کی حویلی کے دروازے ہمارے لیے کھل گئے ہیں۔ یہ سننا تھا کہ اولان اس شخص کے ساتھ گویا جادو کے زور سے غائب ہو گئی۔ بچی کو نیچے رکھ کر وسوسے اور ہراس کے عالم میں وانگ لنگ اٹھ کھڑا ہوا اور باہر آ کر دیکھا کہ سرمایہ دار کے آہنی پھاٹک کے آگے عوام کا ایک جم غفیر شور مچاتا اور دھکے دیتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہے۔ یہ وہی ہولناک گرج تھی جو سڑکوں سے متواتر آ رہی تھی اور بتلا رہی تھی کہ ہر امیر کے در پر ننگے بھوکوں کا یہی گروہ موت کی دستک دے رہا ہے۔ وہ زن مرد جو فاقہ و افلاس کے قید و بند میں رہتے آئے تھے، اب اس گھڑی زندگی پر حکمراں تھے۔ آہنی دروازے کھل گئے تھے اور حملہ آوروں کی وہ ریل پیل تھی کہ سب لوگ ایک دوسرے سے گتھ گئے تھے اور پوری بھیڑ ایک ساتھ حرکت کر سکتی تھی۔ وانگ لنگ بھی پھسڈیوں کے نرغے میں آ گیا اور ریلے میں آگے بڑھ گیا۔ ان واقعات نے اسے ایسا چکرا دیا کہ وہ سوچ بچار کا اہل نہ رہا تھا۔ پھاٹک کی چوکھٹ پار کرتے وقت اسے محسوس بھی نہ ہوا کہ پیر زمین پر پڑے یا نہیں، ایسی دھکم دھکا تھی، اور حیوانوں کی طرح یہ انسان دہاڑ رہے تھے۔ دالان در دالان وہ حرم کے اندر تک جا پہنچا، لیکن کہیں ایک مکین بھی نظر نہ آیا۔ گمان ہوتا تھا کہ یہ محل عرصے سے خوابیدہ ہے۔ زندگی کے آثار صرف ان پھولوں سے آیات ہیں جو چمن میں لہلہا رہے تھے، اور پیڑ کی ان کوپلوں سے جو بہار کو سلام کر رہی تھیں، لیکن کمروں میں میز پر کھانے چنے ہوئے تھے اور باورچی خانوں میں آگ دہک رہی تھی۔ جو بھی ہو، ان بلوائیوں کو امیروں کی کوٹھی کا نقشہ خوب یاد تھا، کیونکہ وہ غلام گردش اور باورچی خانوں کو چھوڑ کر ان اندرونی دالانوں کی طرف لپکے جہاں امیروں اور بیگمات کی خوابگاہیں ہوتی ہیں، جہاں سنگار میزیں، گہنوں اور کپڑوں کی پیٹیاں اور عیش کے سب سامان ہوتے ہیں۔ لوگ ان سامانوں پر ٹوٹ پڑے۔ ہر صندوق یا الماری سے جو کچھ برآمد ہوتا، خواہ وہ لباس ہو یا توشک یا پردہ، ہاتھوں ہاتھ یہاں سے وہاں جا پہنچتا، کیونکہ لوگ بغیر دیکھے بھالے ایک دوسرے کے ہاتھ سے اسے چھیننے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس آپادھاپی میں صرف وانگ لنگ کے ہاتھ کچھ نہ لگا۔ آج تک اس نے کسی دوسرے کے مال کو ہاتھ نہ لگایا تھا، اور اس وقت بھی اسے یک بیک اس کی جرأت نہ ہوئی۔ بھیڑ کے بیچوں بیچ وہ تھپیڑے کھاتا کھڑا رہا۔ جب اسے ہوش آیا تو بہزار دقت بھیڑ کو چیر کر الگ نکل آیا اور اس غول کے چھور پر یوں کھڑا ہو گیا جیسے کسی معجزن دریا کے کنارے ایک بے حقیقت بلبلا، تاہم یہاں سے وہ آس پاس کا نظارہ کر سکتا تھا۔ اب وہ آخری بارادری میں تھا جہاں امیروں کی بیویاں رہتی ہیں، تو کیا دیکھا کہ چور دروازہ جو صدیوں سے ان کے لیے راہ مزار کا کام دیتا آیا ہے اور اسی وجہ سے باب الامن کہلاتا ہے، کھلا ہوا تھا۔ یقیناً وہ سب آج اسی راستے سے چمپت ہو گئے تھے اور یہاں وہاں چھپ کر عوام کے غضب کا تماشا دیکھ رہے تھے۔ لیکن ایک آدمی جو اپنے موٹاپے یا شراب کے نشے کی وجہ سے بھاگ نہ سکا تھا، اتفاقاً ایک چھوٹی سی خالی کوٹھی میں وانگ لنگ کے ہاتھ آ پھنسا۔ لوگ کئی مرتبہ ادھر سے آ جا چکے تھے، لیکن اس موٹے کی جائے پناہ کو نہ تاڑ سکے تھے، اور وہ یہ سوچ کر کہ میری جان بچ گئی، اپنے ڈربے سے نکل آیا تھا۔ دوسروں سے علیحدہ ہونے کے بعد ادھر ادھر ٹہلتے ہوئے وانگ لنگ اس کی طرف نکل آیا تھا۔
یہ ادھیڑ عمر کا لہیم و شہیم مرد پلنگ پر کسی حسینہ کو آغوش میں لیے ننگ دھڑنگ پڑا ہوا تھا، کیونکہ ساٹن کے ایک لبادے کے اندر سے اس کا جسم صاف نظر آتا تھا۔ سینے اور شکم پر گوشت کی کئی کئی پرتیں چنی ہوئی تھیں، اور پھولے ہوئے گالوں کے اندر دونوں چھوٹی چھوٹی آنکھیں سور کی آنکھوں کی طرح دھسی ہوئی تھی۔ وانگ لونگ کو دیکھتے ہی اس کی گگی بن گئی، گویا کسی نے الٹی چھری سے حلال کر دیا ہو۔ نہتہ ہونے کے باوجود وانگ لونگ بمشکل اپنی ہنسی ضبط کر سکا۔ وہ موٹا گھٹنوں کے بل گر پڑا اور فرش پر سر پٹک کر گر گرانے لگا۔ للہ میری جان بخش دو، مجھے نہ مارو، میں تمہیں روپے دوں گا، بہت سے روپے۔ روپے کے نام نے وانگ لونگ کو موقع کی اہمیت سمجھا دی۔ روپے کی اسے اشد ضرورت تھی۔ گویا کسی آواز غیب نے پکار کر کہا، روپیہ، زمین مل گئی، بچی بچ گئی۔ اچانک ایسی درست آواز میں جس کی وجود سے وہ ہنوز ناآشنا تھا، اس نے ڈپٹ کر کہا، لاؤ جلدی سے روپے نکالو۔ موٹا آدمی روتے کانپتے کھڑا ہوا اور لبادے کی جیب سے مٹھی بھر اشرفیاں نکال کر وانگ لونگ کو دیں، جس نے انہیں اپنی جیبوں کے حوالے کیا، اور اس نے پھر اسی نامعلوم آواز میں کہا، اور دو، اس سے کیا ہوتا ہے؟ اشرفیوں کی دوسری مٹھی بڑھا کر وہ شخص گر گرانے لگا، اب میرے پاس ایک کانی کوڑی بھی نہیں، یہ کہہ کر وہ رونے لگا، اور آنسو تیل کی طرح اس کی تھوتنی پہ بہنے لگے۔ اس روتے کانپتے انسان سے وانگ لونگ کو ایسی گھن آئی کہ ساری عمر کسی چیز سے نہ آئی ہوگی، اور اس نے انتہائی حقارت سے کہا، بھاگتا ہے یا نہیں، ورنہ تجھے کھٹمل یا پسو کی طرح مسل ڈالوں گا۔ بذات خود وہ ایسا نرم دل تھا کہ کسی حیوان کی جان لینے کا بھی روادار نہ تھا، لیکن اس کی ڈپٹ سن کر وہ موٹا کتے طرح دم دبا کر بھاگ نکلا۔ وانگ لونگ ان اشرفیات تنہا رہ گیا، اور بغیر گنے اس نے سینے میں چھپا لی، اور باب الامن سے ٹھنڈے ٹھنڈے نکل کر اپنی جھونپڑی کے پاس آ پہنچا۔ اشرفیوں کو چھو چھو کر وہ دل ہی دل میں کہہ رہا تھا، ہم گھر لوٹ جائیں گے، کل ہی چلے جائیں گے۔ باقی آئندہ۔